جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ جی دوستوں، جس طرح کے ہم بات کر رہے تھے مسلم جرنیل کے اصحاف، ہم نے پچھلے اصحاف بیان کیے تھے، آج اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے حسن مظہر پر۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی اصحاف بیان کیے ہیں ان میں دوستوں انسان کی باطنی صلاحیتوں کا تعلق ہے، جو انسان کی سیرت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن عسکری قیادت میں فریضہ سر انجام دینے والی شخصیت کا انتخاب کرتے وقت اس کی جسمانی شخصیت کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی شخصیت کیا روب ہے لوگوں میں، اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لوگ جسمانی لحاظ سے، جسے اس نے مظہر کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کی جو جسمانی خوبصورتی ہوتی ہے، جسمانی شخصیت ہوتی ہے، انسان کو اس صفت کو جو انسان کی جو صفت ہوتی ہے اس کو حسن مظہر کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوستو، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے کے لیے ظاہری ثقافت، خوش لباسی اور خوش اخلاقی کو ہمیشہ بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پیارے نبی شاہ امم سلطان مدینہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار انبیاء، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل، جو بھی ان کا طرز عمل تھا، وہ امت کے لیے ایک عمدہ مثال تھا۔ یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، عمدہ مثال ہے۔ یعنی کہ اس حساب سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے ادھر نور کی خوشبو، نور اور نگہت کا سما پیدا ہو جاتا تھا، اور ہر طرف خوشبو کی مہک سے ماحول جو ہے معطر ہو جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزرتے تھے وہاں نور ٹپکتا تھا، اور خوشبو جو تھی اس کا تو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی پیاری خوشبو ہوتی تھی جو دل و دماغ دونوں پہ اثر کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لباس پہنتے تھے اس کا خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لباس پہننا ہوتا تھا وہ اس طرح کا پہنتے تھے کہ اگلے بندے پہ آپ کا اثر سیدھا اگلا بندہ آپ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے، اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ جسمانی ساخت کا ہونا انسان کی روح و دبدبہ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، لیکن اس کا جو جسمانی جو ڈھانچہ ہے، یعنی کہ اس کا جو لباس وہ پہنتا ہے، جو بھی اپنے زیب تن کرتا ہے لباس، اگر وہ نہیں ٹھیک تو اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی طرف کوئی بھی اٹریکٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کی طرف یعنی کہ اس کی طرف انسان جو دوسرا شخص ہوگا وہ غور نہیں کرے گا۔ تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ جسمانی جو شخصیت ہوتی ہے انسان کو وہ بھی سنوارنی چاہیے اپنی، یعنی کہ خالی علم ہی ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے اقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں زیادہ فراوانی عطا کی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ بڑی ہی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ دوستو، جو بادشاہ طالوت تھا وہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کا بادشاہ تھا۔ وہ اس قوم میں قد آور اور خوبصورت شخص گنا جاتا تھا، یعنی کہ اس کا قد و قامت جسمانی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے بھی وہ بنی اسرائیل میں زیادہ مشہور تھا، اس کو علم بھی زیادہ تھا، اور اس کا جو جسمانی شخصیت تھی وہ بھی اٹریکٹیو تھی، یعنی کہ دوسرے شخص کو اپنی طرف وہ متوجہ کر لیتا تھا، اس طرح کی اس کی جسمانی شخصیت تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ جو ان کا بادشاہ ہے وہ طالوت ہے،
تو ان کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کو، انہوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے پاس تو اتنا زیادہ مال بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہم زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ملک، اللہ کی زمین ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرتے، تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ علم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو چنا ہے تو وہ اس کا انتخاب درست ہے، کیونکہ وہ طالوت جو تھا وہ ان سب میں زیادہ علم والا اور قد و کامت کے لحاظ سے بھی خوبصورت انسان تھا۔ دوستو، اسی طرح عسکری میدان میں کسی شخص کو منتخب کرتے وقت اس کی علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی شخصیت کو بھی جانا جاتا ہے، کہ اگر اس کے پاس علم ہے لیکن جسمانی شخصیت نہیں ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کسی بھی لحاظ میں، میدان کارزار، میدان جنگ میں بھی، اور دوسرا کسی بھی شعبے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس اس کا جسمانی روب و دبدبہ نہیں ہے، اس کی جسمانی شخصیت جو ہے وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، وہ اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی علم کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی شخصیت جو بھی ہے اس کو بھی جو ہم بہتر کریں، تاکہ ہمارے اگر علم کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بندے کو اپنی جسمانی شخصیت کی وجہ سے بھی نہ متوجہ کر سکے اپنی طرف۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اور مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے دور رکھے۔ السلام علیکم۔